سامعین حضرات، میں نے اعظم حضرت قادری فیض الجلال سے آپ حضرات کے سامنے کس پانی سے وضو جائز ہے اور کس سے نہیں۔ آپ حضرات اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ کس پانی سے وضو جائز ہے اور کس سے نہیں۔ تنبیہ: جس پانی سے وضو جائز ہے اس سے غسل بھی جائز، اور جس سے وضو ناجائز غسل بھی ناجائز۔ مثلا میہ، ندی، نالے، چشمے، سمندر، دریا، کنویں اور برف اولے کے پانی سے وضو جائز ہے۔ جس پانی میں کوئی چیز مل گئی کہ بول چال میں اسے پانی نہ کہیں بلکہ اس کا کوئی اور نام ہو گیا، جیسے شربت، یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا نہ ہو، جیسے شوربہ، چائے، گلاب یا عرق، اس سے وضو غسل جائز نہیں۔ مثلا اگر ایسی چیز ملائیں یا ملا کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا ہو، جیسے صابن یا بیری کے پتے، تو وضو جائز ہے جب تک اس کے رقت زائل نہ کر دے۔ اور اگر ستو کی مثل گاڑھا ہو گیا تو وضو جائز نہیں۔ مثلا اور اگر کوئی پاک چیز ملی جس سے رنگ یا بو یا مزے میں فرق آ گیا مگر اس کا پتلا پن نہ گیا، جیسے ریتا، چونا یا تھوڑی زعفران، تو وضو جائز ہے۔ اور جو زعفران کا رنگ اتنا آ جائے کہ کپڑا رنگنے کے قابل ہو جائے تو وضو جائز نہیں۔ یوں ہی پڑیا کا رنگ، اور اگر اتنا دودھ مل گیا کہ دودھ کا رنگ غالب نہ ہوا تو وضو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ غالب مغلوب کی پہچان یہ ہے کہ جب تک یہ کہیں کہ پانی ہے جس میں کچھ دودھ مل گیا تو وضو جائز ہے، اور جب اسے لسی کہیں تو وضو جائز نہیں۔ اور اگر پتے گرنے یا پرانے ہونے کے سبب بدلے تو کچھ حرج نہیں، مگر جب کہ پتے اسے گاڑھا کر دیں۔ مثلا بہتا پانی کی اس میں تنکا ڈال دیں تو بہا لے جائے، پاک اور پاک کرنے والا ہے۔ نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک وہ نجس اس کے رنگ یا بو یا مزے کو نہ بدل دے۔ اگر نجس چیز سے رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو ناپاک ہو گیا۔ اب یہ اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست تہ نشین ہو کر اس کے اوصاف ٹھیک ہو جائیں، یا پاک پانی اتنا ملے کہ نجاست کو بہا لے جائے، یا پانی کے رنگ، مزہ، بو ٹھیک ہو جائیں۔ اور اگر پانی چیز نے رنگ، مزہ، بو کو بدل دیا تو وضو غسل اس سے جائز ہے جب تک کہ چیز دیگر نہ ہو جائے۔ مثلا مردہ جانور نہر کے چوڑائی میں پڑا ہے اور اس کے اوپر سے پانی بہتا ہے تو عام ازیں کی جتنا پانی اس سے مل کر بہتا ہے اس سے کم ہے۔ جو اس کے اوپر سے بہتا ہے یا زائد ہے یا برابر، مطلقاً ہر جگہ سے وضو جائز ہے، یہاں تک کہ موقع نجاست سے بھی، جب تک نجاست کے سبب کسی وصف میں تغیر نہ آئے۔ یہی صحیح ہے اور اسی پر اعتماد ہے۔ مثلا چھت کے پرنالے سے میہ کا پانی گرے، وہ پاک ہے اگرچہ چھت پر جا بجا نجاست پڑی ہو، اگرچہ نجاست پرنالے کے منہ پر ہو، اگرچہ نجاست سے مل کر جو پانی گرتا ہو وہ نصف سے کم یا برابر یا زیادہ ہو، جب تک نجاست سے پانی کے کسی وصف میں تغیر نہ آئے۔ یہی صحیح ہے اور اسی پر اعتماد ہے۔ اگر میہ رک گیا اور پانی کا بہنا موقوف ہو گیا تو اب وہ ٹھہرا ہوا پانی اور جو چھت سے ٹپکے نجس ہے۔ مثلا یوں ہی نالیوں سے برسات کا بہتا پانی پاک ہے جب تک نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ اس میں ظاہر نہ ہو۔ رہا اس سے وضو کرنا، اگر اس پانی میں نجاست مرئیہ کے اجزاء ایسے بہتے جا رہے ہوں کہ جو چلو لیا جائے گا اس میں ایک آدھ ذرہ اس کا بھی ضرور ہوگا، جب تو ہاتھ میں لیتے ہی ناپاک ہو گیا، وضو اس سے حرام ورنہ جائز ہے اور بچنا بہتر ہے۔ مثلا نالی کا پانی کی بعد بارش کے ٹھہر گیا، اگر اس میں نجاست کے اجزاء محسوس ہوں یا اس کا رنگ و بو محسوس ہو تو ناپاک ہے ورنہ پاک ہے۔ مثلا 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا جو حوض ہو اسے 10 دردہ اور بڑا حوض کہتے ہیں۔ یوں ہی 20 ہاتھ لمبا 5 ہاتھ چوڑا یا 25 ہاتھ لمبا 4 ہاتھ چوڑا
غرض کل لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ ہو، اور اگر گول ہو تو اس کی گولائی تقریباً 35.5 ہاتھ ہو، اور 100 ہاتھ لمبائی نہ ہو تو چھوٹا حوض ہے، اور اس کے پانی کو تھوڑا کہیں گے اگرچہ کتنا ہی گہرا ہو۔ تنبیہ: حوض کے بڑے چھوٹے ہونے میں خود اس حوض کی پیمائش کا اعتبار نہیں، بلکہ اس میں جو پانی ہے اس کی بالائی سطح دیکھی جائے گی۔ تو اگرچہ حوض بڑا ہے مگر اب پانی کم ہو کر دردہ نہ رہا تو وہ اس حالت میں بڑا حوض نہیں کہا جائے گا۔ نیز حوض اسی کو نہیں کہیں گے جو مسجدوں عیدگاہوں میں بنا لیے جاتے ہیں، بلکہ ہر وہ گڈھا جس کی پیمائش 100 ہاتھ ہے بڑا حوض ہے، اور اس سے کم ہے تو چھوٹا۔ مسئلہ دردہ حوض میں صرف اتنا دل درکار ہے کہ اتنی مساحت میں زمین کہیں سے کھلی نہ ہو، اور یہ جو بہت کتابوں میں فرمایا ہے کہ لپ یا چلو میں پانی لینے سے زمین نہ کھلے، اس کی حاجت اس کے کثیر رہنے کے لیے ہے کہ وقت استعمال اگر پانی اٹھانے سے زمین کھل گئی تو اس وقت پانی 100 ہاتھ کی مساحت میں نہ رہا۔ ایسے حوض کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک نجاست سے رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے، اور ایسا حوض اگرچہ نجاست پڑنے سے نجس نہ ہوگا مگر قصداً اس میں نجاست ڈالنا منع ہے۔ مسئلہ بڑے حوض کے نجس نہ ہونے کی یہ شرط ہے کہ اس کا پانی متصل ہو، تو ایسے حوض میں اگر لٹھے یا گڑیا یا گاڑی گئی ہو تو ان لٹھوں گڑیوں کے علاوہ باقی جگہ اگر 100 ہاتھ ہے تو بڑا ہے، ورنہ نہیں۔ البتہ پتلی پتلی چیزیں جیسے گھاس، نرکل، کھیتی اس کے اتصال کو مانے نہیں۔ مسئلہ بڑے حوض میں ایسی نجاست پڑی کہ دکھائی نہ دے جیسے شراب، پیشاب، تو اس کی ہر جانب سے وضو جائز ہے، اور اگر دیکھنے میں آتی ہو جیسے پاخانہ یا کوئی مرا ہوا جانور تو جس طرف وہ نجاست ہو اس طرف وضو نہ کرنا بہتر ہے، دوسری طرف وضو کرے۔ تنبیہ: جو نجاست دکھائی دیتی ہے اس کو مرئیہ اور جو نہیں دکھائی دیتی اسے غیر مرئیہ کہتے ہیں۔ مسئلہ ایسے حوض پر اگر بہت سے لوگ جمع ہو کر وضو کریں تو بھی کچھ حرج نہیں، اگرچہ وضو کا پانی اس میں گرتا ہو۔ ہاں، اس میں کلی کرنا یا ناک سے نکلنا نہ چاہیے کہ نظافت کے خلاف ہے۔ مسئلہ تالاب یا بڑا حوض اوپر سے جم گیا مگر برف کے نیچے پانی کی لمبائی چوڑائی متصل بقدر دردہ ہے اور سوراخ کر کے اس سے وضو کیا جائز ہے، اگرچہ اس میں نجاست پڑ جائے، اور اگر متصل دردہ نہیں اور اس میں نجاست پڑی تو ناپاک ہے۔ پھر اگر نجاست پڑنے سے پہلے اس میں سوراخ کر دیا اور اس سے پانی ابل پڑا تو اگر بقدر دردہ پھیل گیا تو اب نجاست پڑنے سے بھی پاک رہے گا، اور اس میں دل کا وہی حکم ہے جو اوپر گزرا۔ مسئلہ اگر تالاب خشک میں نجاست پڑی ہو اور مہ برسا اور اس میں بہتا ہوا پانی پاک اس قدر آیا کہ بہاؤ رکنے سے پہلے دردہ ہو گیا تو وہ پانی پاک ہے، اور اگر مہ سے دردہ سے کم رہا دوبارہ بارش سے دردہ ہوا تو سب نجس ہے۔ ہاں، اگر وہ بھر کر بہہ جائے تو پاک ہو گیا، اگرچہ 2 ہاتھ بہا ہو۔ دردہ پانی میں نجاست پڑی پھر اس کا پانی دردہ سے کم ہو گیا تو وہ اب بھی ناپاک ہے۔ ہاں، اگر وہ نجاست اب بھی اس میں باقی ہو اور دکھائی دیتی ہو تو اب ناپاک ہو گیا، اب جب تک بھر کر بہہ نہ جائے پاک نہ ہوگا۔ مثلا چھوٹا حوض ناپاک ہو گیا پھر اس کا پانی پھیل کر دردہ ہو گیا تو اب بھی ناپاک ہے، مگر پاک پانی اگر اسے بہا دے تو پاک ہو جائے گا۔ مثلا کوئی حوض ایسا ہے کہ اوپر سے تنگ اور نیچے کشادہ ہے، یعنی اوپر دردہ نہیں اور نیچے دردہ یا زیادہ ہے، اگر ایسا حوض لبریز ہو اور نجاست سے
پڑے تو ناپاک ہے، پھر اس کا پانی گھٹ گیا اور دردہ ہو گیا تو پاک ہو گیا۔ مثلا حقہ کا پانی پاک ہے، اگرچہ اس کے رنگ و بو و مزے میں تغیر آ جائے، اس سے وضو جائز ہے، بقدر کفایت اس کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں۔ مثلا جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے، مگر اس سے وضو اور غسل جائز نہیں۔ یوں ہی اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو، بقصد یا بلا قصد دردہ سے کم پانی میں بے دھوئے ہوئے پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے، اس کے جسم کا کوئی بے دھلا ہوا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں۔ مثلا اگر ہاتھ دھلا ہوا ہے مگر پھر دھونے کی نیت سے ڈالا اور یہ دھونا ثواب کا کام ہو، جیسے کھانے کے لیے یا وضو کے لیے، تو یہ پانی مستعمل ہو گیا، یعنی وضو کے کام کا نہ رہا اور اس کو پینا بھی مکروہ ہے۔ مثلا اگر بضرورت ہاتھ پانی میں ڈالا، جیسے پانی بڑے برتن میں ہے کہ اسے جھکا نہیں سکتا، نہ کوئی چھوٹا برتن ہے کہ اس سے نکالے، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت ہاتھ پانی میں ڈال کر اس سے پانی نکالے، یا کوئی کنویں میں رسی ڈول گر گیا اور وہ گھسے نہیں نکل سکتا اور پانی بھی نہیں کہ ہاتھ پاؤں دھو کر گھسے، تو اس صورت میں اگر پاؤں ڈال کر ڈول رسی نکالے گا مستعمل نہ ہوگا، اور مسئلوں سے بہت کم لوگ واقف ہیں، خیال رکھنا چاہیے۔ مثلا مستعمل پانی اگر اچھے پانی میں مل جائے، مثلا وضو یا غسل کرتے وقت قطرے لوٹے یا گھڑے میں ٹپکیں، تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو اور غسل کے کام کا ہے، ورنہ سب بیکار ہو گیا۔ مثلا پانی میں ہاتھ پڑ گیا یا اور کسی طرح مستعمل ہو گیا اور یہ چاہیں کہ یہ کام کا ہو جائے تو اچھا پانی اس سے زیادہ اس میں ملا دیں۔ نیز اس کا یہ طریقہ بھی ہے کہ اس میں ایک طرف سے پانی ڈالے اور دوسری طرف سے بہہ جائے، سب کا کام کا ہو جائے گا۔ یوں ہی ناپاک پانی کو بھی پاک کر سکتے ہیں۔ یوں ہی ہر بہتی ہوئی چیز اپنی جنس یا پانی سے ابال دینے سے پاک ہو جائے گی۔ مثلا کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں، جیسے کیلے کا پانی یا انگور اور انار اور تربوز کا پانی اور گنے کا رس۔ مثلا جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا تو جب تک گرم ہے اس سے وضو اور غسل نہ چاہیے، نہ اس کو پینا چاہیے، بلکہ بدن کو کسی طرح پہنچنا نہ چاہیے، یہاں تک کہ اگر اس سے کپڑا بھیگ جائے تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو لے اس کے پہننے سے بچیں کہ اس پانی کے استعمال میں اندیشہ برس ہے، پھر بھی اگر وضو یا غسل کر لیا تو ہو جائے گا۔ مثلا چھوٹے چھوٹے گڈھوں میں پانی ہے اور اس میں نجاست پڑنا معلوم نہیں تو اس سے وضو جائز ہے۔ مثلا کافر کی خبر کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک مانی نہ جائے گی، دونوں صورتوں میں پاک رہے گا کہ یہ اس کی اصلی حالت ہے۔ مثلا نابالغ کا بھرا ہوا پانی کی شرعاً اس کی ملک ہو جائے، اسے پینا یا وضو یا غسل یا کسی کام میں لانا اس کے ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی کو جائز نہیں، اگرچہ وہ اجازت بھی دے دے۔ اگر وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا اور گنہگار ہوگا۔ یہاں سے معلمین کو سبق لینا چاہیے کہ اکثر وہ نابالغ بچوں سے پانی بھروا کر اپنے کام میں لایا کرتے ہیں۔ اسی طرح بالغ کا بھرا ہوا بغیر اجازت صرف کرنا بھی حرام ہے۔ مثلا نجاست سے پانی کا مزہ، بو، رنگ بدل دیا تو اس کو اپنے استعمال میں بھی لانا ناجائز، اور جانوروں کو پلانا بھی گارے وغیرہ کے کام میں لا سکتے ہیں، مگر اس گارے مٹی کو مسجد کی دیوار وغیرہ میں صرف کرنا جائز نہیں۔ حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ